بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 158 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 158 میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 اور 56 پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں۔ اگر آپ قرآن پاک کا ترجمہ مکمل سیکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ انشاءاللہ ہمارے چینل پہ آپ کو ڈیلی بیس کلاس ملتی رہے گی، اور اسی طرح ساتھ گاہے بگاہے صرف نحو اور اسی طرح عربی بول چال اور اسلامک بہت ساری خصوصی طور پہ قرآن پاک کے متعلق جو معلومات ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں گی۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ دنوں سے گلے کی خرابی ہے تو معذرت چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے جس طرح میں کچھ الفاظ کی ادائیگی کرنا چاہوں وہ نہ ہو سکے، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے یہ جو 3 رنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو سمجھ لیجیے کہ ان 3 رنگوں کا کیا مقصد ہے۔ یہ 3 رنگ 2 اسلوب کے تحت قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے لیے 2 اسلوب اختیار کیے گئے ہیں۔ اس کے اندر جو پہلا اسلوب ہے وہ ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات۔ یہ جتنی بھی علامتیں ہیں یہ ہم نے معلم القرآن کے اندر پڑھی ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیوز نہیں دیکھی، مکمل پلے لسٹ آپ کو معلم القرآن کی مل جائے گی، اس کو لازمی ایک دفعہ واچ کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی استفادہ ہوگا۔ سب سے پہلا جو اسلوب ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات، اس میں 3 رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ سرخ رنگ ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے ہے، جو کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ قال اللہ، جب کہا اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، انی، بے شک میں، متوفی کا، پورا لینے والا ہوں تجھے۔ اس کی جو تشریح ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گی، تشریح کو بھی آپ ساتھ ساتھ لازمی پڑھا کریں، کیونکہ اس سے آپ کو کوئی بھی چیز ہے، کوئی الفاظ ہے، کوئی کسی چیز کا معنی آپ کو اچھی طرح سمجھ نہیں آ رہا تو وہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کے لیے۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور تجھے اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، وَمُطَهِّرُكَ، اور تجھے پاک کرنے والا ہوں، من الذین، ان لوگوں سے، کفروا، جن سب نے کفر کیا، وجاعل الذین اتبعوک، اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جن سب نے تیری پیروی کی، فوق الذین، فائق، اوپر، الذین، ان لوگوں کے، کفروا، جن سب نے کفر کیا، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، ثم الی، پھر میری طرف، مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے، احکم بینکم، تو میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فیما، ان باتوں میں، جو کنتم فیہ تختلفون، جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس رہے وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تو میں عذاب دوں گا انہیں سخت عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہوگا کوئی ان کا مددگار۔ ایک مرتبہ پھر اپنے سبق کو اچھی طرح دہرا لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ قال اللہ، جب کہا اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی، متوفیک، بے شک میں پورا لینے والا ہوں تجھے، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور میں اٹھانے والا ہوں تجھے اپنی طرف، وَمُطَهِّرُكَ، اور میں تجھے پاک کرنے والا ہوں، من الذین، ان لوگوں سے جن کفروا، سب نے کفر کیا، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور میں بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جن سب نے تیری پیروی کی، فوق الذین کفروا، فائق، ان لوگوں پر جن سب نے کفر کیا، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے، فاحکموا بینکم، تو میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، بینا، درمیان، کم، تمہارے، فیما، ان باتوں میں، کنتم فیہ تختلفون، جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس رہے وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ، تو میں عذاب دوں گا انہیں، عذابًا شدیدا، سخت عذاب، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہوگا ان کا کوئی مددگار۔ اسلوب نمبر 2 ہے تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان۔ اس میں 3 رنگوں کا استعمال جو ہے وہ کالا رنگ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے ہے، نیلا رنگ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے، اور سرخ رنگ جو ہے وہ نئے الفاظ کے لیے۔ تو کالے رنگ کے اندر جو الفاظ ہیں وہ تقریباً 65% ہیں، نیلے رنگ کے اندر 20% ہیں، اور 15% الفاظ ایسے ہیں جو نئے ہیں یا جنہیں آپ مشکل الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب کہا اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ،
اے عیسیٰ انی متوفی کا، بے شک میں پورا پورا لینے والا ہوں تجھے، ورافعک الی، اور تجھے اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، ومطہرک، اور میں تجھے پاک کرنے والا ہوں، من الذین، ان لوگوں سے جنہوں نے کفروا کفر کیا، جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا، اور رکھنے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی، فائق غالب، علی الذین، فوق الذین، ان لوگوں پر، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، ثم الی مرجعکم، پھر بالآخر میری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے، احکم بینکم، تو میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان اس بات کا، فیما کنتم فیہ تختلفون، اس میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے، فاما الذین کفروا، پس رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فاعذبہم، تو میں عذاب دوں گا انہیں، عذابا شدیدا، سخت عذاب، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوگا کوئی ان کا مددگار۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں آیت نمبر 55 اور 56 کے اندر صرف ایک لفظ ہے جاعل، جس کا معنی ہے رکھنے والا ہوں، اور اسی طرح جو بھی باقی جتنے الفاظ ہیں وہ یا تو کالے رنگ کے اندر ہیں یا نیلے رنگ کے اندر ہیں، جو بار بار آنے والے ہیں۔ یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں قرآنی الفاظ کی اردو میں استعمال کی وضاحت، رافعو کا، ٹھیک ہے، یہ ہم رفع الیدین، رفعت، مرفوع القلم، یہ ساری چیزیں ہم اردو کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح فوقا، فوقیت، ما فوق الفطرت، بینکم، بین الاقوامی، فیما، فی الحال، تختلفون، اختلاف، مختلف، یعنی جتنے بھی یہ الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں، اگر ایک ایک کو میں آپ کے سامنے اکیلا اکیلا پڑھوں تو اس پہ کافی وقت صرف ہوگا، تو اس طرح ان کو سمجھیے کہ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ہم ان کو اردو میں استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک کے اندر یہ الفاظ اسی طرح کچھ فرق کے ساتھ یا حرکات کے ساتھ موجود ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، تھوڑی سی توجہ کریں، تو انشاءاللہ ہمارے لیے قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ سبق امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ سبق کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ سبق کو آگے دوستوں اب آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔